اب سر یہ بتائیں کہ ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا. اس پہ لوگوں کی یہ رائے کہ ہو سکتا ہے وہ ریٹائر ہو جائیں، لیکن اگر ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں اگر تو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کو ایسے اثرات، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ بظاہر اس سسٹم سے یا اس ریس سے آؤٹ ہوئے، وہ مقصد تو پھر حکومت کو حاصل نہیں ہو سکے گا. دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے. یہ حقیقت کہ ماضی قریب میں وہ بظاہر ایک متنازعہ شخصیت بن گئے اور کچھ مدد ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کی، تو اس کی وجہ سے اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنتے بنتے رہ گئے. منیب اختر صاحب کے حوالے سے زیادہ منفی ایک ان کی امپریشن پایا جاتا ہے، تشہیر جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر یہ جو محفوظ نشستوں کی جو کیس کا جو فیصلہ اور پھر جو وضاحت، پھر وضاحت کی وضاحت کی وضاحت، تو اس نے یہ ماحول جو ہے وہ ایسا پیدا کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جب چیف جسٹس صاحب حلف لے لیں گے اور اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن، جو نیا جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے، جس کے سربراہ تو چیف جسٹس صاحب ہوں گے لیکن اس کے اندر اور ایکٹرز آ گئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ کو کوئی کلیدی کردار اس آئینی بینچ میں ملے گا. کیونکہ اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی منصور علی شاہ صاحب نے غالباً معذرت کر لی تھی شامل ہونے سے. جی، اچھا، یعنی تو وہ خود اب بھی انہوں اسٹیپ نے بیک کر یہ سکتے ہیں. خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کہ نسبتاً جونیئر جو جج تھیں وہ چیف جسٹس بن گئیں، تو جو ان سے جو سینئر ججز تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم کام کرتے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہوگا. ہاں، اگر پی ٹی آئی کوئی انقلاب لانا چاہتی ہے، اس انقلاب کا کوئی ایندھن بننا چاہتا ہے، تو یہ ان کی اپنی منشا ہے. خواہش ضرور ہوگی پی ٹی آئی کی کہ وہ استعفیٰ دے کے اور ان کے ساتھ آ کے سڑکوں میں کھڑے ہوں، لیکن یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہے اور اس کے جو مضمرات ہیں اس کا فیصلہ بھی انہوں نے خود کرنا. بالکل صحیح. اچھا، لیکن اب جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50% سے تھوڑا کم کیسز آلریڈی تقریباً کانسٹیٹیوشنل بینچز کی طرف جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے، تو یہ آپ کے خیال میں مطلب آپ کی بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے، برڈن کم ہوا ہے، زبردستی کروایا گیا ہے برڈن کم؟ یعنی کیونکہ تنزیہ طور پر ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب صرف طلاق اور شادیوں کے کیسز اور اس قسم کے کیسز ہی سپریم کورٹ میں رہ جائیں گے، باقی سارے کیسز وہیں چلے جائیں گے. دنیا بھر کے کئی ملکوں میں اس طرح کی تقسیم ہے کہ اس طرح کے کیسز فلاں اسپیشلائز ڈویژن دیکھے گا، برطانیہ میں بھی ہے. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں اور کیا قانون سازی ہوگی، لیکن یہ جو عدالتی جو آئینی بینچ جو بننے جا رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بن رہا کہ آپ جو کیسز کا جو انبار ہے اس کو کم کریں. کیسز کا انبار تو ہائی کورٹ اور لوور کورٹس میں اور زیادہ ہے. بالکل. تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ضرور ہے، اس کا جو تناظر ہے اس کو سمجھیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کے پیچھے 2007 کے بعد جو ہماری عدلیہ کا کردار ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سو موٹو کا ایک بارش کر دی. آپ نے حکومت کو مفلوج کر دیا. ان کے جو انتظامی معاملات تھے ان کے اندر ایسے ایسے معاملات پر انہوں نے سو موٹو لیے جو کہ ہنسی آتی ہے، اور پھر اس کے نقصانات ہوئے. آپ کارکے دیکھ لیں، ریکوڈک دیکھ لیں، اسٹیل ملز دیکھ لیں، بالکل اس طرح کے بین الاقوامی خجالت کا سامنا کرنا پڑا. پھر یہ حقیقت کہ جی آپ اپنے صدر کے خلاف چٹھی لکھیں وزیر اعظم، اور نہیں لکھیں گے تو گھر جائیں. جی وہ آپ بلیک لا ڈکشنری کے تحت اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی. وہ ریسیویبل انکم جو ہے اس کے اگینسٹ آپ جو ہے صادق امین نہیں ہے، آپ گھر جائیں. یہ جو
یہ مثالیں موجود انتظامی ہیں۔ معاملات میں جو بڑھتی ہوئی مداخلت تھی، در حقیقت یہ آپ کے آئین کے روح کے خلاف ہے۔ آپ اپنا آئین کھولیں اور جو اس کا دیباچہ یا تمہید یا جو ابتدائیہ ہے اس کو اگر پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ پوری کائنات پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، زمین پر اس کا اختیار عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کریں گے۔ بالکل یہ نہیں لکھا کہ وہ عوام اپنا اختیار جو جج کا جبہ پہنے ہوئے سیاستدان جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، پالیٹیشینس ان جوڈیشل روبس وہ نہیں کریں گے۔ اگر سیاستدان آج کوئی غلط ترمیم کر لیں، کوئی غلط فیصلہ کر لیں، آپ اور میں، ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ان پر تنقید کریں، ان کے خلاف ووٹ دیں، اس سے بہتر لوگوں کو لے آئیں۔ جو غیر منتخب افراد اور ادارے ہیں ان کے پاس طاقت عوام کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو آئینی بینچ جو ہے بنیادی طور پر جو بنیادی آئینی سیاسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ تو جو جوڈیشل کمیشن ہوگا جس میں سول سوسائٹی بھی ہوگی، پارلیمنٹیرینس بھی ہوں گے، وہ ذرا جان چھان پھٹک کے وہ ایسے ججز کو لگائیں گے نا جو اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ ہو۔ تو بنیادی جو تناظر ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ ہے، یہ نہیں ہے کہ جی کیسز زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن بنیادی فیکٹر نہیں۔ بالکل صحیح۔